نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کون حدیث سنائے گا؟ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وضع علیہ ریحان فلا یرده فإنه خفیف المحمل طیب الریح. رواه مسلم کتاب الألفاظ من الأدب 583. احسنت، ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. کتاب الفاظ من الادب 588. رواہ مسلم. احسنت. چلیے کافی. کوئی شیئر کرے گا؟ میرے سامنے تو پھول رکھا ہوا ہے لیکن کہیں اور بھی پھول رکھا گیا یا نہیں؟ جی آپ. میں ہر چیز اپنے ہسبینڈ سے ضرور شیئر کرتی ہوں. تو میرے بجائے الحمدللہ میرا ہسبینڈ جو باقو لے کر آیا پورے گھر میں کیا اور ساتھ میں گاڑی میں اب جوہی میں بیٹھوں مجھ سے پہلے جو الحمدللہ وہ اسپرے کرتے ہیں. ماشاء اللہ انہوں نے عمل جلدی کر لیا. گڈ. جی. ابھی سننے سے پہلے بھی جیسے میں گھر میں بخور جلاتی تھی، میرے پاس نہیں رہے تو وہ صفائی کرنے کے بعد گھر میں بخور جلا دیتی. تو اس کے بعد وہ بخور مطلب کم ہو رہا تھا تو وہ ڈیز آف کر کے جلانے لگی. جس دن میں حدیث سن کے گئی تو پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم جلاتی تھی تو مجھے حدیث پتہ نہیں تھی لیکن وہ جلاتی تھی. پھر میں نے اس سے جلوائی اور پھر الحمدللہ مجھے وہ ایک فیلنگ کے ساتھ میں نے اس خوشبو کو سنا تو مجھے اچھا لگا. جی، یعنی بہت سے کام ہم عادتاً کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ان کو شعوری طور پر کرتے ہیں، سنت کی پیروی کے طور پہ کرتے ہیں، اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو اس سے خوشی کچھ اور ہوتی. کیونکہ بہت سے کام کرتے وقت ہم ایک گلٹی کانشیس بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، کہیں گناہ تو نہیں کر رہے، یہ اب آگ میں جلا رہے ہیں اس کو، دھواں یہ اڑ جائے گا تو اس کا کیا فائدہ. ایسے وسوسے بھی شیطان ڈالتا ہے دل میں. تو اگر انسان کو صحیح علم ہوتا ہے تو انسان پوری یکسوئی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کو بغیر کسی تردد کے اس کام کو کرتا ہے اور وہ کام پھر اس کے لیے ایک اعتماد اور یقین کا ذریعہ بھی بنتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے. جی. پہلی بات تو یہ کہ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ جو یہ فلاورز ہیں یہ کرسچن جیسے بکے وغیرہ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس نے کلاس میں پڑھا تھا پڑوسن پہ یہ مصنون عمل ہے اور یہ پھول دینا جو ہے یہ ہمارے اسلام میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس دن ہم گھر گئے تو بات سے ہمیں مجھے اور میری بھابھی کو ہمیں کسی نے خوشبو گفٹ بھی کی تھی. تو گھر جا کے فوراً کھول کے ہم دونوں مقابلہ کر رہے تھے. مجھے فوراً سے صاف ستھرا لگاتی تھی خوشبو لگانے جائے نماز پہ اور نماز کی دوپٹوں میں الحمدللہ مہک اٹھا. جب پورا گھر مہکتا ہے تو سب کے مزاج پر بھی اثر پڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.